وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال جميعا حدثنا وكيع عبد الحميد بن بهرام شهر بن حوشب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم قرأ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ راسخین فی العلم جو ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علوم قرآنیہ اور اپنے علوم کتاب کی فہم عطا فرمائی ہے، وہ سمجھنے کے بعد بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار عالم ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا ہدایت دینے کے بعد. تو اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ انسان کتنا ہی الحمدللہ صالح نہ بن جائے، کتنا اچھا بن جائے، صالح بن جائے، نمازی بن جائے، عالم بن جائے، اللہ سے ہر وقت دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ انسان کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے. اس لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی. اور دوسرا ہمیں یہ بھی اس میں سبق ملا کہ آدمی جتنی عمل صالح کرے، کیا پتہ اللہ نے منظور بھی فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا، کیونکہ منظوری تو اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل کو بھی منظور فرما لیں، اور اگر پروردگار عالم نہ چاہیں تو ہمارے صحیح اعمال جو ہیں ان کو بھی قبول نہ فرمائیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ پیغمبروں نے جتنے اللہ کے انبیاء گزرے ہیں، اللہ کے نبی گزرے ہیں، ان پہ کروڑوں اللہ کے صلاۃ و سلام ہوں. ان سب کی ہمیں جو سبق ملتا ہے طریق میں وہی ملتا ہے. اب دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے اللہ کا کعبہ بنا دیا، اللہ کا حکم پورا کر دیا. اللہ نے حکم دیا بچے کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا. بیوی چھوڑ دو، چھوڑ دیا. میرا کعبہ تعمیر کرو، کر دیا. لیکن اس کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے پروردگار عالم آپ قبول فرما لیں، آپ ہی دعا کو سننے والے ہیں، آپ ہی جاننے والے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اخلاص سے کیا ہے، لیکن قبول فرمانا تو تیرے ہاتھ. تو اس لیے اب دیکھیں، ورنہ انبیاء کا تو مقام ہی کتنا بلند ہوتا ہے، لیکن وہ یہ سب کچھ جو کرتے ہیں تو اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ ہم نبی ہو کر بھی مانگ رہے ہیں، تو تمہاری کیا مقام، تمہاری کیا حیثیت. تم بھی اگر نماز پڑھو تو اللہ کا شکر کرو، تم بھی اگر طواف نصیب ہو جائے تو اللہ کا شکر کرو، اگر تمہارے گھر میں اولاد صالح ہے اللہ کا شکر کرو، اگر تمہیں اللہ نے رزق دیا، اپنی نعمتیں دی ہیں تو اللہ کا شکر کرو.
کہ یہ جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، نہ یہ قابلیت پہ موقوف ہے، نہ یہ ہماری طاقت پہ موقوف ہے۔ اب دیکھیں اسی میں بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت فرما۔ اب اللہ کے نبی کا دل تو ثابت ہے ہی ہے، اللہ کے انبیاء کے دل جو ہیں وہ تو اللہ نے انہیں اپنی رسالت و نبوت کے لیے چن لیا ہے، اللہ نے ان کو خود پسند فرما کے تاج رسالت پہنایا ہے، اور اللہ کے چننے میں کوئی نقص نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن کیا ہے اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ بھی امت کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ہر وقت یہ دعا مانگے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ یا اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے۔ حضور کی اکثر دعا ہوتی تھی، حتیٰ کہ حالت سجدے میں بھی حضور یہ دعا مانگی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اسی طرح بعض روایات میں آتے اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک۔ اسی طرح بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک۔ تو یہ تمام الفاظ جو ہیں مترادف ہیں، مقصد سب کا ایک ہے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت پہ ثابت قدم فرما، یا اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کر دے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہدایت کے بعد گمراہ ہو گئے؟ بڑے بڑے علماء پٹڑی سے اتر گئے، بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے زاہد آخری کناروں پہ پہنچنے والے بھٹک گئے۔ اسی طرح میرے آقا کی ایک حدیث مبارک ہے جو سیاق کے اندر موجود ہے کہ آدمی کبھی کبھی عمل کرتا ہے اہل جنت کے، سارے عمل جنتیوں والے، جنت قریب آ گئی، لیکن تقدیر ایسی غالب آتی ہے کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ جہنم چلا۔ اور اسی طرح کبھی کبھی ایک آدمی سارے عمل جہنمیوں والے کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی مہربانی کرتے ہیں، بس پلٹا کھاتا ہے، ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ سارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ آدمی کی دار مدار ہے خاتمے پر، کہ یہ دیکھو کہ خاتمہ کیسے ہوا۔ ایک آدمی ساری زندگی نمازی رہا، گمراہ ہو کے مر گیا، قادیانی ہو کے مر گیا، شیعہ ہو کے مر گیا، کیا فائدہ ہوا؟ ایک آدمی بھٹکا رہا لیکن موت سے پہلے اللہ نے ہدایت کر دی، تو دار مدار خاتمے پر ہے۔ اور علاج کیا ہے کہ ہر وقت اللہ سے دعا مانگو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اور جو قرآن میں موجود ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور اسی طرح مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رواه بن مردوہ طریق محمد بن بکار ان عبد الحمید بن محرام بن شعر بن اوشب ان ام سلمۃ ان اسماء بنت یزید بن السکن سمعتها تدعو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يكثر من دعائه۔ بی بی سلمہ سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور یہ دعا بہت کثرت سے مانگتے تھے، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان القلب ليتقلب قال نعم ما خلق الله من بني آدم من بشر الا ان قلبه بين اصبعين من اصابع الله عز وجل فان شاء اقامه وان شاء ازاغه فسأل الله ربنا ان لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ونسأله ان يهب لنا من لدنه رحمة انه هو الوهاب۔ اس حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک اکثر یہ دعا فرماتی کہ اللہم مقلب القلوب، یا اللہ دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت کر دے۔ بی بی فرماتی ہے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وَإِنَّ الْقَلْبَ لَيَتَقَلَّبُ، کیا دل جو ہے وہ بھی پھرتا ہے، وہ بھی بھٹتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ بالکل، ما خلق اللہ من بنی آدم من بشر، اللہ نے کوئی بندہ ایسا پیدا نہیں کیا بلکہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے۔
فرماتے ہیں یقلبو کیف یشاء، اللہ پاک جیسے چاہیں فانشاء قامہ وانشاء زاغہ، اللہ پاک چاہیں تو اس کے دل کو ثابت قدم فرما دیں، اللہ چاہیں تو اس کو گمراہ کر دیں۔ اس لیے سوال کرنا چاہیے اپنے پروردگار عالم سے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے ہدایت دینے کے بعد، اور اللہ سے سوال کریں کہ اللہ اپنی طرف سے ہم سب پہ رحمت عطا فرمائے، وہی رحمت کرنے والے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ ہاں بالکل، دل بھی الٹتے ہیں، دل بھی پلٹتے ہیں، اصل دار و مدار تو دل پر ہے نا جی، کہ جب دل کی اصلاح ہو جاتی ہے تو بدن کی اصلاح تو خود بخود ہو جاتی، جیسے حدیث میں آتا ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کے جسم میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ایسا بنایا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، جب وہ خراب ہو جائے سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا خبردار، وہ کیا ہے ٹکڑا؟ وہ دل ہے، کہ اگر دل کی اصلاح ہو گئی تو سمجھو سارے بدن کی اصلاح ہو گئی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا جتنے اللہ کے اولیاء گزرے ہیں، یا جتنے عباد، زہاد اور صوفیاء کرام جو صحیح معنوں میں صوفیاء کرام تھے، کتاب و سنت کے پکڑنے والے، ان سب کی توجہ زیادہ کیا ہوتی ہے کہ دل کی اصلاح کرو۔ وہ ہمیشہ اصلاح قلب پر زور دیتے ہیں، کوئی ذکر کے ذریعے سے، کوئی تدبر کے ذریعے سے، کوئی تلاوت قرآن کے ذریعے سے، کوئی موت کے مراقبے سے، ان چیزوں سے مختلف طریقوں سے وہ علاج کرتے ہیں کہ بھی دل ٹھیک ہو جائے، اور جب دل ٹھیک ہو گیا تو سمجھو سارا کو ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ اگر دل ہی بگڑ گیا تو پھر سب کچھ بگڑ گیا، لاکھ تقریریں کرتے رہیں کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت یہ آدمی دعا کرے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے۔ فرماتے ہیں وہکذا رواہ ابن جریر من حدیث اسد بن موسیٰ عن عبد الحمید بن بحرام بھی مثلہ، ورواہ ایضا عن المثنى عن الحجاج بن منہال عن عبد الحمید بن بحرام بھی مثلہ، وزاد قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تعلمنی دعوة ادعو بها لنفسی قال بلا قولی اللہم رب محمد النبی اغفر لی ذنبی وذهب غیظ قلبی واجرنی من مذلات الفتن۔ فرماتے ہیں کہ یہ روایت مبارک جو ہے اور سند کے ساتھ بھی مصنع حجاج بن منہال نے یہ سند نقل کی ہے، یہ روایت نقل کی ہے۔ وزاد قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے آقا کی خدمت میں عرض کیا الا تعلمنی دعوة ادعو بها لنفسی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے دعا نہیں سکھلاتے، کوئی دعا یا نہیں سکھلائیں جس کے لیے میں اپنے لیے دعا مانگتی رہوں اللہ تبارک و تعالی سے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ ہاں دعا سیکھو۔ حضور نے جو دعا سکھلائی وہ دعا یہ تھی کہ اللہم رب محمد النبی، اے پروردگار عالم محمد مصطفیٰ کے رب، اغفر لی ذنبی، میرے گناہ معاف فرما دے، وذهب غیظ قلبی، اور میرے دل کے غصہ، میرے دل کی برائی کو دور کر دے، واجرنی من مذلات الفتن، اور مجھے گمراہ کرنے والے فتنوں سے محفوظ فرما، اپنی امان میں لے لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی زوجہ مطہرہ ہے، امہات المؤمنین میں ہیں، ان کو یہ دعا سکھائی کہ اللہم رب محمد النبی اغفر لی ذنبی، اے محمد مصطفیٰ کے رب میرے گناہ معاف کر دے، وذهب غیظ قلبی واجرنی من مذلات الفتن۔ تو آپ نے فرمایا یہ دعا جو ہے تم اللہ سے مانگا کرو۔ ثم قال ابن مردوی حدثنا سلیمان بن احمد قال حدثنا محمد بن هارون بن بکار الدمشقی قال حدثنا عباس بن ولید الخلال قال اخبرنا یزید بن یحییٰ بن عبید اللہ اخبرنا سعید بن بشیر قتادہ عن حسان الاعرج عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قلت يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء، فقال ليس من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن إذا شاء أن يقيمه وقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه
اما تسمعی قولہ تبارک و تعالی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ میں نے حضور پاک سے سوال کیا، بی بی عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ آپ اکثر یہ دعا مانگتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا لیس من قلب الا وهو بین اصابع الرحمن، آپ نے فرمایا کوئی ایسا دل نہیں مگر وہ اللہ کی انگلیوں کے اندر ہے۔ یاد رکھو جتنی قرآن میں صفتیں آئی ہیں، جیسے اصابع الرحمن کی صفت آئی ہے، اسی طرح اللہ کے ہاتھ کی صفت آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدم کی صفت آئی ہے، اسی طرح ساتھ کی صفت آئی ہے۔ جتنے صفات آئے ہیں ائمہ اربع کا یہی مذہب ہے، یعنی چار امام اور سلف صالحین کہ بس بندے کا کام تسلیم ہے، کہے آمنا ہمارا ایمان ہے، اور کیف کے اندر نہ پڑے اور بحث کے اندر نہ پڑے اور تشبیہات کے اندر نہ پڑے۔ کیوں؟ اللہ کے صفات کا اگر انکار کرے گا تو پھر وہ معطلہ میں ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ کے صفات کے اندر کوئی تشبیہ ڈھونڈے گا پھر مشبہہ میں چلا جائے گا۔ اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں خوض کرے گا کہ جی اللہ کی انگلیاں کیسے ہیں اور کس طرح ہیں تو پھر نعوذ باللہ مکیفین میں آ گیا۔ اس لیے اس میں ائمہ اربع چاروں امام اور اسی طرح سلف صالحین سب کا مسلک یہ ہے کہ جو صفتیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں یا اللہ نے حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ ذکر فرمائی ہے، ان اللہ کی تمام صفتوں پر ہمارا ایمان ہے۔ بس آمنا ہمارا ایمان، نہ ہم انکار کریں گے نہ ہم تشبیہ دیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ کوئی بندے کا دل ایسا نہیں مگر اللہ کی انگلیوں میں ہے، جدھر چاہے تو اس کو ٹھیک کر دیں، چاہے تو اس کو گمراہ کر دیں، کیونکہ ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی ہدایت دینے والا نہیں مگر اللہ۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اسی طرح دل جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ان شاء اقامہ و ان شاء ازاغہ، اگر اللہ چاہے تو دل کو ہدایت دے دیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، یعنی کافروں میں لوگ گزرے ہیں، اللہ نے ہدایت دے دی، وہ ایسا ایسا کام کر گزرے ہیں کہ جو بڑے بڑے مسلمانوں نے بھی نہیں کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دینے کا فیصلہ نہ کیا، حضور کے قریبی رشتہ دار بھی جہنم میں چلے، ابی جہل، ابی لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید بن المغیرہ، یہ بڑے بڑے لوگ تھے مکے کے، بڑے سردار، بڑے عقل والے، دولت والے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت، رشتہ، قبیلہ، لیکن سب جہنم چلے۔ اللہ نے قرآن میں بھی نازل کر دیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کیونکہ ہدایت کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں، اس کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت، وہ چاہے تو عالم کے بیٹوں کو جاہل کر دے، چاہے تو جاہل کے بیٹوں کو عالم کر دے، وہ چاہے جناب تو ایسے ایسے لوگ ہیں، یعنی آپ حیران ہوں گے، حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، وہ ہمیشہ کبھی کبھی اپنے ذوق میں ہوتے تھے تو بیٹھے بیٹھے فرمایا کرتے تھے کہ واہ مولا تیری شان کہ سکھوں کے گھر میں تو نے احمد علی پیدا کیا جس نے تفسیر لکھی، اور سیدوں کے گھر میں وارث علی شاہ پیدا کیا جس نے ہیر لکھی۔ اللہ تیری شان کہ کافروں کے گھر میں آدمی پیدا ہو اور وہ احمد علی لاہوری بنے رحمت اللہ علیہ، مفسر قرآن، محدث، عابد، زاہد، متقی، لاکھوں لوگ جو تھے حضرت لاہوری کی صحبت میں ہدایت پہ آئے، لاکھوں لوگ، اور بڑے بڑے فاسق، فاجر، مشرک، بڑے بڑے بگڑے لوگ سب حضرت کی صحبت میں آ گئے ہیں، ایک دن دو دن صحبت ملی ٹھیک ہو گئے۔ آپ نے قرآن کی تفسیر لکھی جو پڑھی جاتی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک پڑھی جائے گی،
اور وارث شاہ سید لکھ کیا گیا ہیر رانجھا. کون پڑھتا ہے؟ طوائف ڈوم گانے والے، لوگوں کو گمراہ کرنے والے، قصے کہانیاں کہنے والے، وہ ہیر رانجھے پڑھتے. کوئی عالم ہیر پڑھے گا؟ کبھی مکے مدینے میں کسی کو پڑھ کعبہ شریف میں ہیر پڑھتے دیکھا ہے؟ قرآن پڑھتے تو سب کو دیکھا ہے، تفسیر پڑھتے سب کو. اللہ کی شان. اب اس میں نہ سید کا کوئی قصور ہے، اللہ کی مرضی جس سے جو چاہے کام لے لو. تو اس لیے آپ ہمارے یہاں بڑی مشکل ہے. ایک لوگ تو ہمارے یہاں بعض تو ایسے ہیں نا جو کبھی دین میں آتے نہیں. اچھا بعض لوگ ہمارے ایسے ہیں کہ دین کا کام کر لینا جی تو 2-4 مہینے کے بعد وہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو ماشاءاللہ بڑے ولی بن گئے، بڑے بزرگ بن گئے. 2-4 مہینے نیکی کا کام کر لیں، بس نماز نصیب ہو جائے حرم میں، اس کے بعد جناب صف اول مل جائے تو ماشاءاللہ 1 سال کے بعد معلوم ہوتا ہے یہ آسمان سے بس 1-2 فٹ نیچے رہ گئے، اتنا اونچے. اور گھر کے اندر جو حال ہے وہ سب کو پتا ہے کہ گھروں کے اندر ہمارا کتنا دین ہے. بیوی کہنا نہیں مانتی، اولاد کہنا نہیں مانتی، گھر میں نماز ہی نہیں، روزہ ہی نہیں. ہمارے گھروں میں دیکھ لیں منکرات ہیں، ٹی ویاں، فلمیں، بچے سب جانتے ہیں. ہم تو کیا پھر ہماری ہدایت کرو. اللہ ہمارے گھروں پہ بھی رحم فرمائے، اللہ ہمارے اولادوں پہ، بچوں پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے ماحول پہ، رشتہ داروں پہ، اقارب پہ رحم فرمائے. اللہ پاک سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائے. وہ اس کے یہاں کوئی پتہ نہیں لگتا. یعنی آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جو ولیوں کے سرتاج گزرے ہیں، پتہ ہے بادشاہ تھے. اور بادشاہ پھر جیسے ہوتے ہیں، پتہ ہے بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے محل میں کہ ایک آدمی محل کے قریب سے صدائیں لگا رہا ہے کہ جی میرا اونٹ گم ہو گیا، میرا اونٹ گم ہو گیا، میرا اونٹ گم ہو گیا. کسی نے دیکھا ہے، بادشاہ نے سنا، غصہ آیا، پکڑ کے لے آؤ اسے. پکڑ کے لے آئے، دیکھا بھولا بالا تھا، بوڑھا آدمی ہے. بادشاہ تھے. ہم نے فرمایا کہ بے وقوف آدمی، تم یہاں شاہی محل کے بعد اپنا اونٹ ڈھونڈ رہے ہو، یہ جنگل ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا. بھئی اونٹ جو تمہارا گم ہو گیا، کسی جنگل میں گم ہو گیا، کسی اونٹوں میں مل گیا ہوگا، یہ شاہی محل میں تمہارا اونٹ آ گیا، گم ہو گیا، کہاں ڈھونڈ رہے اونٹ؟ وہ ہنس پڑا. اچھا اور غصہ آ گیا، کہا میں بات کرتا ہوں تم ہنستے ہو. تو نے کہا بادشاہ میں اس لیے ہنستا ہوں، ان محلوں میں اگر گم شدہ اونٹ نہیں ملتا نا تو یہاں بیٹھ کے خدا بھی نہیں ملتا. خدا بھی پھر اپنے گھر میں ملتا ہے، تمہیں ان محلوں میں وہ نہیں ملتا. بس چوٹ لگ گئی، بات سمجھ آ گئی. اولاد کو بلایا، بھی یہ وزارت لے لو، بادشاہی لے لو، السلام علیکم ہم جا رہے ہیں. وہ جناب کیا نہیں، نے کہا بس ختم ہو، بس ہم اپنے اللہ کے لیے جا رہے ہیں. سب کچھ چھوڑ دیا اور ولیوں کے سرتاج بن گئے، سب چھوڑ. تو اب بادشاہ تھے، ایک بات سنی، ٹھوکر لگ گئی، دل میں آ گئی بات. ہارون الرشید دیکھیں کتنا بڑا بادشاہ ہے، پتہ ہے اس کے بیٹے کا کیا عالم تھا؟ روزانہ مزدوری کرتے تھے، اور مزدوری میں جتنی پیسے ملتے تھے اس زمانے میں کیا مزدوری ملتی تھی؟ 8 آنے. 8 آنوں کو پھر تقسیم کرتے تھے کہ 1 آنے کا خرچہ روز کا. پھر جب 7 دن میں وہ پیسے ختم ہو جاتے، 8ویں دن پھر مزدوری کرتے. 1 دن مزدوری کرتے، 7 دن عبادت کرتے. محل چھوڑ دیا، تاج و تخت چھوڑ دیا، ہر چیز چھوڑ دی. حتیٰ کہ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ وہ اللہ کے بندے مزدور کی حیثیت میں میرے گھر میں کام کرنے کے لیے آئے، تو میں نوٹ کرتا رہا کہ یہ اینٹ اٹھاتے ہیں تو ذکر ہے، اینٹ رکھتے ہیں تو ذکر اللہ ہے، اور ہر بات میں ہر وقت زبان پہ اللہ کا ذکر ہے. یہ بات کیا ہے؟ میں تاڑ گیا. جب میں دوسرے دن گیا تو وہ مجھے نہیں ملے. میں نے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہاں ایک نوجوان ہوتا تھا، انہوں نے کہا وہ تو 7 دن کام نہیں کرتے. انہوں نے کہا بھی کہاں رہتے؟ انہوں نے کہا جی آگے یہاں پہ سڑک سے دور کہیں ایک جھوپڑی ہے،
وہاں رہتے ہیں، کہتے ہیں میں وہاں گیا تو بخار میں تھے، شدید بخار میں مبتلا تھے، کچی اینٹ پہ سر رکھا ہوا تھا، نیچے ایک پرچا بچھا ہوا ہے، ساتھ ایک مٹکا ہے، گلاس ہے، پانی پیالہ ہے مٹی کا وہ پڑا ہوا ہے۔ میں جب گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم اتفاق سے آ گئے ہو اور میرا وقت قریب آ گیا ہے، تو میری موت آنے والی ہے، میرے جنازے کا مہربانی کر کے انتظام کر دینا، اور یہ اتنے پیسے ہیں، میرا کفن ہے، یہ سب کچھ ہے، میں کسی کا محتاج نہیں، اور یہ بھی میں کبھی نہ بتاتا کہ میں کون ہوں، لیکن یہ میرا آخری وقت ہے، اب راز کھول دینے میں حرج کوئی نہیں، میں بادشاہ ہارون الرشید کا بیٹا ہوں۔ اگر ہو سکے تو میرے باپ کو یہ میرا قرآن شریف پہنچا دینا ہدیہ، کہہ دینا کہ میرے پاس کوئی تحفہ نہیں تھا جو میں آپ کو دے سکوں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دینا میرے باپ کو کہ بھئی تم دنیا کی نعمتوں میں ایسے مشغول نہ ہو جاؤ کہ آخرت کو بھول بیٹھو، جب کسی کا جنازہ اٹھتا ہوا دیکھو تو خیال کیا کرو کہ میرا جنازہ بھی کبھی اٹھنا ہے۔ اور بڑے عجیب وہ شعر تھے جو انہوں نے لکھے کہ یا صاحبی لا تختر بتنعم العمر ينفد والنعیم يزول فاذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول، کہ اے میرے ساتھی دنیا کی نعمتوں میں نہ کھو جا، عمر جانے والی ہے، نعمتیں ختم ہونے والی ہیں۔ اذا حملت الى القبور جنازة، جب قبروں کی طرف کوئی جنازہ لے کے جاؤ تو خیال کرو کبھی تمہیں بھی لے کے جانے والے ادھر ہی جا رہے ہوں گے، اس وقت کی تیاری کرو۔ اسی لیے آتا ہے کہ جب دیکھو تو کہو اللہم ارحمنا اذا سرنا الى ما صاروا الیہ، کہ یا اللہ ہم پر اس دن رحمت کرنا جب یہ جدھر جا رہے ہیں ہم بھی ادھر جائیں، تو رحمت کا معاملہ کرنا ہمارے ساتھ، جانا تو ہم سب نے ہے۔ یہ تو بھائی ہدایت کے فیصلے ہیں، بس دعا کرتے رہو، ہمارا کام یہ ہے کہ مالک کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہیں، باقی اس کی مرضی، جب چاہے کھولے، جب چاہے سنیں، جب چاہے نہ سنیں، ان کی مرضی ہے، وہ بادشاہ ہیں، بادشاہوں کی مرضی، جب ہماری فریاد سنیں سنیں، نہ سنیں نہ سنیں، لیکن نوکر کا کام دروازہ چھوڑنا نہیں ہوتا، اس کا کام ہے کہ دروازے پہ پڑا رہے، بس بھیک مانگتا رہے، کبھی مل جائے گی، خالی کوئی بھی نہیں جاتا اس کی رحمت سے۔ اور سب کے لیے دعائیں کریں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں، اللہ ہم سب کی ہدایت کے فیصلے کرے، اللہ ہمارے اولادوں کے، ہمارے گھر والوں کے، ہمارے اقارب کے، ارحام کے، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے، یا جن لوگوں نے کبھی ہم پہ احسان کیا، ہم پر کوئی مہربانی کی، کبھی ہمیں پانی پلایا، کھانا کھلایا، اللہ ان پر بھی رحمتیں فرمائیں اور سب کی ہدایت کے فیصلے فرما دیں۔ اس لیے اب جناب فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا بی بی عائشہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب اللہ چاہیں دلوں کو ٹیڑھا کر دیں، جب چاہیں سیدھا کر دیں۔ فرماتے ہیں کہ غریب من هذا الوجه ولكن نصره ثابت في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة بدون زيادة ذکر هذه الآية الكريمة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سند کے اندر تو ضعف ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے صحیحین کے اندر ثابت ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ روایت نقل فرمائی ہے، لیکن وہاں یہ بات نہیں کہ حضور نے پھر یہ آیت مبارک بھی تلاوت فرمائی ہو۔ وقد رواه ابو داود والنسائی بن مردوہ من حدیث ابی عبد الرحمن المقبری ذات النسائی بن حبان وعبد الله بن وهب كلاهما عن سعيد بن ابي ايوب قال حدثني عبد الله بن وليد التجيبي عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استيقظ من الليل قال لا اله الا انت سبحانك استغفر ذنبي واسالك رحمتك اللهم زدني علما ورزق قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا اذا استيقظ من اللیل، جب رات کو آپ کی نیند مبارک کھلتی آپ جاگتے تو جاگنے کے بعد آپ کیا دعا پڑھتے؟ فرماتی لا الہ الا انت سبحانک استغفرک لذنبی، پاک ہے تیری ذات، کوئی معبود برحق نہیں مگر تو، پاک ہے تیری ذات، میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہی نہیں، لیکن امت کو تعلیم دیتے ہیں کہ ہم معصوم ہو کر مانگ رہے ہیں اور تو گناہگار ہو کر پڑا ہوا ہے اور تمہیں فکر ہی نہیں ہے، رات کو خراٹے لے رہا ہے،
صبح کو 7 بجے اٹھیں گے جناب، ہاتھ منہ کو چھٹے مارتے ہوئے دفتر بھاگ رہے ہیں مسلمان، نہ نماز ہے، نہ اللہ کا گھر ہے، نہ تلاوت قرآن ہے، اور نہ فجر کی نماز کی ادائیگی ہے۔ کیوں؟ جب ہم لوگ بھائی رات کو سوتے ہی 1:30 بجے ہیں، 2 بجے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ دیکھو جی، ایک تو مجبوری ہے نا کہ کوئی آدمی مجبور ہے، ڈپٹی ہے، نوکری ہے، کیا کرے، لیکن جو مجبور نہیں ہیں حضور نے منع فرمایا عشاء کے بعد بات نہ کرو۔ عشاء کی نماز کے بعد حضور نے فرمایا کہ صرف خاوند اپنی بیوی سے بات کر سکتا ہے، یا طالب العلم اپنے کوئی علم کی بات کر سکتا ہے، ورنہ فرمایا اپنے وقت ضائع نہ کرو، جلدی کھانا کھا کے آرام کرو، کیونکہ جب جلدی سوئیں گے تو صبح جلدی اٹھیں گے۔ آج کل دیکھ لو ماشاءاللہ، یعنی رات کتنی بڑی ہے کہ آدمی 8 بجے نماز عشاء سے فارغ ہوتا ہے، یعنی اپنے گھر میں جا کے اچھی طرح کھانا وانا کھا کے بیٹھ کے، یعنی 10 بجے بھی اگر وہ لیٹ جائے ایمان سے کہیں تو 4 بجے اٹھنا کیا مشکل ہے، 6 گھنٹے تو نیند ہو گئی۔ بجے اٹھے آرام سے جناب، 4:15 4:10 پہ تہجد کی اذان ہوگی، وضو کرے، تہجد پڑھے، نفل پڑھے، حرم میں آئے یا ساتھ کی مسجد میں جائے، فجر کی نماز پڑھے، تلاوت قرآن کرے۔ اچھا، نماز پڑھتے پڑھتے تقریباً جو ہے نا جی 5:30 ہو جاتے ہیں، اللہ توفیق دے تو 1 گھنٹہ بیٹھ جائے، اشراق کی نماز پڑھ لے تو عمرے کا ثواب مفت میں مل گیا۔ چلو بھی مجبوری ہے، کوئی بات نہیں، گھر آ جاؤ، گھر آ جائے، ناشتہ کریں، غسل کریں، 7 بجے تیار ہو کے فریش ہو کے سارا دن کام کریں۔ لیکن ہم تو جناب رات کو سوتے ہیں ٹھیک 1:30 پونے 2 1:30 پونے 2 بجے۔ اب 2 بجے کے بعد سونے والا جو ہے ایمان سے کہیں وہ کیا کرے؟ پہلے تو وہ اٹھے گا ہی 7 بجے، 5 گھنٹے تو نیند لے گا نہیں۔ اچھا، اگر کوئی بیچارہ نمازی ہے، نماز کی عادت ہے، چلو بھی وہ اٹھ جائے گا، لیکن نماز پھر وہی پڑھے گا، اللہ اکبر، پتہ نہیں امام کیا کہہ رہا ہے اور میں کیا ہوں، میں کہاں ہوں۔ ہمارے استاد تھے، وہ تو اتنے ناراض ہوتے تھے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہ فرماتے تھے کہ یہ راتوں کو جاگنا اور دن کو سونا جو ہے، وہ کہتے تھے یہ تو جانوروں کی زندگی، کہتے تھے یہ تو انسانوں کی زندگی ہے ہی نہیں، کہ اللہ نے رات بنائی ہے آرام کے لیے اور دن بنایا ہے ہماری معاش کے لیے۔ جعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا،
کہ رات تمہارے آرام کے لیے ہے اور دن تمہاری کمائی کے لیے، محنت کے لیے، تمہارے رزق حاصل کرنے کے لیے۔ ہم نے الٹا کر لیا، دن کو سوتے ہیں۔ یعنی میں اب آپ اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات میں نہیں کہہ رہا۔ یقین کریں کہ میرے سینکڑوں کام ہیں جو خراب ہو گئے، کئی دوست ہیں جو ناراض ہو گئے۔ اچھا یہ تو بس ہم فقیروں کی گاڑی ہے، اللہ چلاتا رہتا ہے آگے، بس کام والوں کو اللہ پاک کچھ حرم شریف کی برکت سے، قرآن کی برکت سے ان کے دل میں ڈال دیتا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں اچھا جی مگی صاحب آپ بھیج دیں ہم کر دیں گے، یہ ان کی مہربانی ہے۔ ورنہ جو صبح کا وقت ہے دفتر کا، اس وقت میں جا کے سوتا ہوں۔ اب جو کام کا وقت ہے وہ تو سونے میں گزر گیا، تو میرا کام کب ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنا آپ یقین کریں گے کہ اپنے علاج کے لیے میں ڈاکٹر کو 2 مہینے نہیں دکھا سکتا، کیوں؟ جو ان کا کام کا وقت ہے اس وقت میں سو رہا ہوں، اور جب میں اٹھوں گا تو ڈاکٹر صاحب چلے جائیں گے، دکھائیں کب؟ اچھا اور خدا کی قدرت ہے، کیا کریں؟ اچھا باہر سفر میں جاتے ہیں تو پھر جناب بڑا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی اب تو جا رہے ہیں وہاں بڑے ملک میں، وہاں بالکل اپنی پوری میڈیکل چیک اپ کروائیں گے، علاج کروائیں گے، اتنا عرصہ ہو گیا اپنی چیک اپ نہیں کرائی۔ دوستوں کو کہتے ہیں جی وہاں بھی اللہ کی شان ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ صبح کی نماز کے بعد درس قرآن ہے، پھر ظہر کے بعد جلسہ ہے، پھر مغرب کے بعد جلسہ ہے، پھر عشاء کے بعد جلسہ ہے، رات کو 2 بجے جلسے سے فارغ ہو رہے ہیں، 2 بجے کے بعد پھر سفر کر رہے ہیں، صبح کی نماز کے بعد پھر کسی جگہ درس دینا ہے، کب دکھاؤ بھی ڈاکٹر کو؟ پھر ٹیلی فون پہ کر لیتے ہیں معذرت کہ بھائی معاف کرنا میں نہیں آ سکا۔ میں کہا جی ہم انتظار کرتے رہے، ہم کیا کریں؟ اب یہ ہم نہیں کر سکتے کہ تقریر بھی کر رہے ہوں آپ کو وہیں دیکھ لیں، نہ کوئی آلات، نہ کوئی مشین، نہ کوئی اسپتال، چیک کیسے کریں؟ وجہ کیا ہے؟ نظام ٹھیک ہے، دعا کریں اللہ ہمارے نظام صحیح کرے، اللہ ہمارے گھروں کو صحیح کرے، اللہ ہمارے حالات کو صحیح فرما دے۔ بالکل الٹ گیا، چھوٹے بچے 3 سال کے نہیں سوتے رات، کیوں؟ گھر میں سارے جو نہیں سوتے وہ کیا کریں؟ سارا دن سوتے رہے۔ یا اللہ تو ہدایت کے فیصلے فرما، بس ہم تو گناہگار ہیں اور ہمارے دل تیرے ہاتھ میں ہیں، رحمت فرما دے بس۔ اب دیکھیں حضور یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ لفظ ابن مردوی وقال عبد الرزاق بن مالک نبی عبید مولا سلیمان ابن عبد الملک عن عباد بن سین واخبر انه سمع قیس بن الحارث يقول اخبرني ابو عبد الله الصنابحي انه صلى وراء ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه المغرب فقرأ ابو بكر في الركعتين الاوليين بام القران وسورتين من الكتاب المفصل فقرأ في الركعه الثالثه قال فدنوت من التين ثيابي لتكاد تبص ثيابه فسمعت يقرأ بأم القرآن وهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الآية قال أبو عبيد وأخبرني عباد بن قال عند عمر بن الدردي في خلافته فقال عمر كيف كان قولي أبي عبد الله قال عمر ما تكنها منذ سمعنا منه وإن كنت قبل ذلك ولا غير ذلك فقال له رجل على أي شيء كان أمير المؤمنين قبل ذلك قال كنت أقرأ قل هو الله أحد وقد روى هذا الأثر الوليد بن مسلم عن مالك والأوزاعي۔ اب جناب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی، تو آپ نے پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ پڑھنے کے بعد قصار المفصل سے آیتیں پڑھی، اور جب تیسری رکعت میں گئے چونکہ میں آپ کے قریب تھا تو میں نے سنا کہ فاتحہ کے بعد انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ بھئی حضرت عمر الکیف سے کہ کیسے دیکھا، انہوں نے کہا میں نے بھی سنا اسی طرح، ورنہ اس سے پہلے جو ہے آپ قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ اچھا اس دوسری روایت میں بھی یہ آتا ہے کہ انہ صلی خلف ابی بکر، ان نے نماز پڑھی حضرت ابی بکر کے پیچھے، تو آپ نے فاتحہ پڑھی، سورت چھوٹی پڑھی اور زور زور سے پڑھا۔ جب تیسری قرات میں آئے تو انہوں نے ابتدا کی قرات کی، کہتی ہیں میں اتنے قریب ہو گیا کہ میرے کپڑے حضرت کے کپڑوں کو لگ رہے تھے، تو آپ نے یہ آیت پڑھی
تو اصل میں بات یہ تھی کہ بعد مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ ابتدا میں اول میں بات تھی، ورنہ بعد میں اب مغرب کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلی رکعت جو پڑھے گا تو سورت اور فاتحہ، دوسری میں بھی فاتحہ اور سورت، تیسری میں صرف فاتحہ پڑھے گا، باقی دعائے جو ہیں یہ آیات مبارک جو ہیں وہ تیسری رکعت میں تلاوت نہیں کی جائیں گی۔ تو بعض علماء نے جمع فرمایا کہ یہ پہلا کا مسئلہ، بعض علماء نے جمع فرمایا کہ آپ نے رکوع میں پڑھی اور سجود میں پڑھی تو اس کو راوی نے تیسری رکعت میں تصور فرما لیا، ورنہ یہ دعائیں جو ہیں وہ رکوع اور سجود میں پڑھی جاتی ہیں۔ اچھا، اب صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ائمہ ثلاثہ رحمۃ اللہ علیہم، ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو فرض نماز ہے پھر تو رکوع میں یا سجود میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اسی کو آپ زیادہ کر دیں، یعنی 3 کے بجائے 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، 21 دفعہ۔ اگر نفل نماز ہے تو پھر آپ دعا بھی مانگ سکتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ لیکن باقی ائمہ کے نزدیک چاہے فرض نماز ہے، سنت ہے، نفل ہے، سب میں سجدے کے اندر اور اسی طرح رکوع میں بھی دعا مانگنی جائز ہے، جیسے بعض روایات میں آتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آدمی سجدے کے عالم میں ہو تو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور وہ دعا جو ہے جلدی منظور ہوتی ہے۔ سجدے سے مراد یعنی نماز میں جو سجدہ ہے، بعض ہمارے لوگ کرتے ہیں ایسے بیٹھے بیٹھے سجدے میں گر جاتے ہیں، یہ کسی حدیث میں نہیں، سمجھ آ گئی بات، کہ دعا مانگنے کے لیے ویسے سجدے میں گر جانا بغیر کسی نماز کے یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ تواضع علیحدہ بات ہے، بعض بزرگ سمجھتے ہیں عاجزی ہے، تواضع ہے، لیکن کسی حدیث میں نہیں۔ اصل دعا یہ ہے کہ نفل نماز میں آدمی جب سجدے کی حالت میں ہو تب دعا کرے، لیکن وہ دعا جو قرآن میں یا حدیث میں ثابت ہے۔ اچھا، جو قرآن میں ثابت ہے بطور تلاوت قرآن نہ پڑھے، بطور دعا پڑھے۔ جیسے ہم طواف کرتے ہیں تو رکن یمانی سے حجر اسود تک پڑھتے ہیں ربنا آتنا، تو اس کو ہم بطور دعا پڑھتے ہیں، بطور تلاوت نہیں پڑھتے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایک ہوتا ہے قرآن کو بطور تلاوت پڑھنا، ایک ہوتا ہے کہ ان ادعیہ کو بطور دعا اللہ کے آگے پڑھنا۔ اب فرماتے ہیں قولہ تبارک و تعالی ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ایقولون فی دعائهم انک یا ربنا ستجمع بین خلقک یوم معادہم وتفصل بینہم وتحکم فیہم فیما اختلفوا فیہ وتجزی کلا بعملہ وما کان علیہ فی الدنیا من خیر وشر۔ اے پروردگار عالم، ہمارا ایمان ہے کہ آپ قیامت کے دن سب کو اکٹھا کرنے والے ہیں میدان حشر میں، اولین و آخرین کو آپ اکٹھا فرمائیں گے اور پھر ان کے درمیان میں آپ فیصلہ بھی فرمائیں گے اور آپ خیر والوں کو بہتر بدلہ دیں گے اور شر والوں کو جزا دیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور آپ کا وعدہ جو ہے کبھی غلط نہیں ہوتا۔ آپ نے جو وعدہ فرمایا ہے، آپ نے جو حکم دیا ہے کہ قیامت ہوگی، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ تو یا اللہ اس دن ہمیں بھی دین پہ ثابت قدم اٹھانا، ہمارا حشر بھی ایمان و خیر پہ اسلام پہ فرمانا، اور اللہ ہمیں اپنے رحمت سے جنت کی نعمتوں سے نوازنا اور جہنم کے عذاب سے بچانا۔ میں زکوٰۃ کا مسئلہ جو ہے اس کے لیے انشاءاللہ اب پورا مفصل بھی میرے ذہن میں نہیں، لیکن 1-2 دن میں میرا ارادہ ہے کہ میں پوری طرح تفصیل سے ایک دن زکوٰۃ بتلا دوں کہ بھئی نصاب کیا ہوتا ہے، سونے کا، چاندی کا، بکریوں کا، اونٹوں کا۔ انشاءاللہ کل یا پرسوں اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ اگر کوئی آدمی فجر کی 2 سنتیں جو ہیں اذان ہونے کے بعد اپنے گھر میں پڑھ لے اور گھر سے پڑھنے کے بعد مسجد کے لیے چلے تو اب مسجد میں آ کر پھر 2 سنتیں پڑھے نہیں، 2 سنتیں پڑھ چکا ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جب فجر کی 2 سنتیں آپ پڑھ لیں اس کے بعد کوئی نماز نہ پڑھیں جب تک کہ فجر کی نماز نہ پڑھیں۔ تو اب یہ ہے کہ اگر آپ نے گھر میں پڑھ لی کوئی بات نہیں، پھر آپ مسجد میں آ جائیں اور جماعت میں شریک ہوں۔ اور ویسے گھروں کے اندر سنت پڑھنا
اور نفل پڑھنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ ثواب ہے۔ کیوں؟ ایک تو ریا نہیں ہوتا، کسی نے دیکھا نہیں، آدمی سکون سے پڑھتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں تو نہ بناؤ، اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو۔ تم زندہ لوگ ہو تو زندگی کی کوئی علامت تو ہوگی، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی نماز ہے، تلاوت ہے، قرآن ہے، تو اپنے گھروں کو ان چیزوں سے آباد کرو۔ اور دوسری بات یہ بھی دیکھا کرو، کیونکہ آج کل ہمارے گھروں میں فتنہ ہے نا جی، قدم قدم پہ فوٹو ہیں، قد آدم فوٹو لگے ہوئے ہیں۔ اور آج کل بڑے آدمی کی تو علامت یہ ہے کہ جو بڑا آدمی ہو نا، اس کے گھر میں جائے نا تو اس کی شادی کا فوٹو جو ہے نا، بیوی کا اور اس کا، وہ ڈرائنگ روم میں رکھا ہوتا ہے کہ ہر آنے والا دیکھے کہ یہ میری بیگم صاحبہ۔ اپنی بیوی دکھلانا جو ہے یہ بھی بڑائی کی دلیل ہے۔ پہلے دور میں بڑے آدمی بیوی چھپاتے تھے کہ جتنے بڑے لوگ ہوتے تھے ان کے حرم کو، ان کی بیویوں کو، ان کے اہل خانہ کو کبھی کسی کی نظر پڑنے کا سوال بھی نہیں تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ سابق بادشاہ جو تھے وہ محلوں کے نیچے سرنگ لگواتے تھے، کبھی بیگمات اگر ایک محل سے دوسرے محل میں جائیں تو نیچے سے جائیں، مسجد میں جائیں تو نیچے سے جائیں، کسی کی نظر نہ پڑے۔ لیکن آج بڑے آدمی کی دلیل یہ ہے جی کہ جب اس کے ڈرائنگ روم پہ بیٹھے نا تو ایک بڑا خوبصورت پورٹریٹ اور اس میں اس کا اور اس کے بیگم صاحبہ کا فوٹو لگا ہوا ہو، اور تاکہ جب تک وہ چائے شائے بنائے آپ اس کی بیگم کو دیکھتے رہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہدایت۔ وجہ کیا ہے؟ بس انگریز کی نقل ہے۔ ہم نے تو انگریز کی نقل کرنی ہے نا جی۔ اس نے اپنی بیٹیوں کے کپڑے اتار دیے، ہم نے بھی اتار دیے۔ اس نے سکرٹ پہنائی، ہم نے بھی سکرٹ پہنائی۔ اس نے اپنی لڑکیوں کو فٹ بال گیم، ہاکی، کرکٹ، سپاہی، پولیس، فوج، ہم نے بھی وہی کیا۔ جب تک اس نے نہیں کیا تھا ہم نے بھی نہیں کیا، کیونکہ ہم تو بالکل 100% جو ہے نا جی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کفر کے اتنی مقلد بن چکے ہیں کہ وہ اب اس تہذیب پہ لعنت بھیج رہے ہیں اور ہم اسی تہذیب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہ تنگ آ گئے، تنگ اس کو، یعنی آپ اندازہ کریں کہ یورپ میں ہر 45 سیکنڈ کے بعد ایک عورت کی عزت جبرن لوٹی جاتی ہے۔ ایک عورت ہر سال میں 7 لاکھ لڑکیوں کی عصمت دری ہوتی ہے جن کی عمر 8 سال سے 12 سال ہوتی ہے۔ یہ ہے یورپ جس کے لیے تم مرتے ہو، کس کفر کی تم نقلیں کر رہے ہو، جس کے ویزے لینے کے لیے لوگ 10 دن لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ شاید کوئی جنت کی ٹکٹ مل رہی ہے۔ یہ ہے وہ جنت جہاں ہر سال لاکھوں بچے حرامی پیدا ہوتے ہیں جن کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، جن کی کوئی چیز فروخت نہیں ہوتی جب تک کہ عورت کا ننگا فوٹو نہ لگائیں۔ اچھا، وہ اس سے تنگ آ گئے، وہ اب اس کو تھوک رہے ہیں، وہ اس میں لعنت بھیج رہے ہیں، وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں اور ہم کفر کی طرف جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ یعنی وہ تنگ آ گئے۔ اب دیکھیں ان کی عورتیں وہ بڑی بڑی میکسیز پہنتی ہیں، بڑے کھلے کھلے کپڑے، اتنے تک بازو ہوگا، وہ ٹخنے تک کپڑا آئے گا اور بالکل کھلا ہوگا تاکہ بدن نظر نہ آئے۔ اور ہماری عورتیں ابھی اتارنا شروع کر رہی ہیں، آدھے تک تو پہنچ گئی ہیں، پتہ نہیں اور آگے کہاں جاتی ہیں۔ اس لیے میں نے یہ ساری باتیں کی ہیں کہ اب ہمارے گھروں میں تصویریں بری ہوئی ہوتی ہیں، مہربانی کر کے اس کمرے میں نماز پڑھا کرو جہاں تصویریں نہ ہوں۔ اگر نہ آپ کہیں گی پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم گھر میں پڑھے ہی نہیں، کیونکہ فوٹو تو ہم نہیں نکال سکتے، اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں۔ دیکھیں گی فوٹو نکالیں تو پھر گھر میں مسئلہ بن جائے گا نا۔ ایسی بات ہے تو پھر مسجد میں آ کے پڑھو، اچھی بات، کیونکہ جب تصویریں سامنے ہوں، جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل بھی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حج کرنے سے پہلے جتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قضاء عمری نمازیں بھی معاف ہو جاتی ہیں توبہ کرنے سے، صرف حج کرنے سے نہیں، حج میں توبہ بھی کرو،
بے نمازی جو چھوڑی ہیں نمازیں اس کی توبہ کرو اور آئندہ جو ہے کبھی قضا نہ کرو۔ اور احناف کے نزدیک یہ ہے کہ جب اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، نفل کے بجائے جو نمازیں قضا ہیں وہ قضا پڑھتے رہو تاکہ تمہارے ذمے، کیونکہ جب زندہ موجود ہو تو تمہارے ذمے ہے کہ قضا کرو، تم اس کی ادائیگی بھی کرو۔ باقی ائمہ کے نزدیک ہے کہ توبہ کر لی ہم نے، باقی معاف ہو گئی، آئندہ ہم قضا نہ کریں۔ اگر داماد نے اپنی انا للہ و انا الیہ ساس سے بدفعلی کی، بس ختم ہو گیا قصہ، نکاح شکا اب بھی باقی ہے۔ انا للہ و انا، اچھا اس نے پھر اس کی بیٹی کو طلاق دے دی، پھر ساس سے شادی کرے، اب پکا کام کیا۔ ماشاء اللہ، اب دونوں نے منہ کالا کیا اور ٹھیک ٹھاک۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی توبہ کرو، اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لو، اللہ توبہ سے معاف کر دیتے ہیں، بڑے سے بڑے گناہ معاف ہیں۔ شرک سے توبہ کرو تو معاف ہو جاتا ہے، زنا تو اس سے چھوٹا ہے۔ حضور پاک نے کتنے دن اور کتنے راتیں تراویح پڑھی، یہ مسئلہ بہت مشکل ہے، بھائی کیسے کرو؟ یعنی جتنے دن حضور نے پڑھی اس کے بعد آپ نہیں پڑھیں گے؟ بھائی حضور نے حج کتنے پڑھے؟ فرض ہونے کے بعد کتنے حج پڑھے؟ تم 10 جو پڑھو کیا فائدہ ہے، بس ایک پڑھا کرو۔ حضور نے زندگی میں عمرے کتنے کیے؟ 4، تم باقی کیوں کرو بھائی، صرف 4 کرو۔ حضور نے زندگی میں جتنے رمضان رکھے ہیں اس سے زیادہ رمضان تم چھوڑ دو، یہ کوئی عقل ہے بھلا؟ بھوسا بھرا ہوا ہے۔ جو عمل حضور نے ایک رات بھی کر دیا وہ سنت ہے، بات ختم ہو گئی، چاہے 1 رات کریں، چاہے 2 رات کریں، چاہے 3 رات کریں۔ جو عمل میرے مدنی باغ نے ایک دفعہ کر دیا وہ سنت محمد مصطفیٰ، بس جھگڑا ختم ہو گیا۔ ضروری تو نہیں کہ آپ روز کریں۔ مسجد میں تراویح ہو رہی ہو، گھر پر آواز آ رہی ہو تو ہم اپنی گھر کی چھت پہ کھڑے ہو جائیں؟ نہیں، آپ تو ریڈیو رکھ لیا کریں اپنے ملک میں، امام حرم کے پیچھے آپ وہیں کھڑے کھڑے تراویح پڑھ لیں، ماشاءاللہ سب ادا ہو جائے گی۔ انا للہ و بھائی صفوں کا ملنا بھی تو ضروری ہے، یہ تھوڑا ہے کہ تم چھتوں میں کھڑے رہو تمہیں صف نظر نہ آئے، بس آواز آ جائے۔ آج کل تو لاؤڈ اسپیکر لگا دو 2 میل تک آواز چلی جاتی ہے۔ بھائی صفیں بھی متصل ہوں، اگلی صف آپ کو نظر آئے، ان کو اگلی صف نظر آئے، پھر جا کے نماز ہوتی ہے۔ اعتکاف جو ہے وہ مغرب کے بعد بیٹھے، عصر کے بعد کوئی بات نہیں، جب چاہو عصر کے بعد بھی مغرب کے بعد بھی، چاہو 10 دن بیٹھو، چاہے 20 دن بیٹھو، چاہو سارا مہینہ بیٹھو، چاہے 2 دن بیٹھو، چاہے 3 دن بیٹھو، چاہے 1 دن بیٹھو، کوئی بات نہیں، نفلی عبادت ہے، بیٹھے سنت ہے۔ اعتکاف کرنے والا جو ہے وہ سگریٹ پینے کے لیے مسجد سے باہر چلا جائے، اعتکاف میں نہ ہو تو سگریٹ پینا جائز ہے؟ اللہ کے بندے کوشش کرے جان چھڑانے کی، کوشش کرے اس چیزوں سے بچنے کی۔ یہی تو موقع ملا، اعتکاف میں بیٹھ گیا، 10 دن چھوڑ دے، اللہ پاک آگے اس عذاب سے چھڑا دے۔ ابھی نہ پڑھے تو روزے کا ثواب ملے گا، بالکل ملے گا، یہ تو نہیں کہ تراویح نہ پڑھے تو روزہ ہی ختم۔ امام بھی ربنا ولک الحمد کہے، بالکل کہے، لیکن زور سے نہیں۔ حضور پاک نے مہندی لگائی ہے نہیں، ہاتھوں کو نہیں لگائی، نہ پاؤں کو کبھی لگائی۔ تحیت الوضو کس نماز سے پہلے پڑھیں؟ ہے وضو کا تو نماز کا کیا تھا؟ جب وضو کرو 2 رکعت پڑھو۔ کھڑا کرنے اور بیٹھنے کے لیے کیا لفظ استعمال کریں؟ سبحان اللہ، تاکہ امام سمجھ جائیں گے میں کوئی غلطی کر رہا ہوں۔ ہمارے ملک میں لوگ جو ہیں وہ اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں، بالکل میں نے ابھی بتایا نا، ہم انگریزوں کے جو مقلد ہیں۔ یہ برتھ ڈے کیا ہے؟ انگریزوں کی تہذیب ہے، انگریزوں کا تمدن ہے، نصارہ کی تعلیم ہے، انہوں نے یہ سارا نکالا ہے، میلاد، مولد، برتھ ڈے سارے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کا یوم پیدائش، اس لیے آپ دیکھیں نا کہ آج 1995 عیسوی، یہ سن عیسوی جو ہے یہ شروع اسی پیدائش سے ہوتا ہے نا، مولد سے۔ یہ تو نصارہ کی تعلیم ہے جو ہمارے ملک میں لوگوں کے گھر میں، اور آج بڑا آدمی وہی ہے جو اپنا برتھ ڈے مناتا ہو۔ انا للہ و انا الیہ، سب یہ یہودیوں کی رسمیں ہیں، نصارہ کی رسمیں ہیں، اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تسبیح فاطمی پڑھنا مکروہ ہے، نعوذ باللہ، یہ تو حدیث میں ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تو حدیث رسول ہے، یہ کیسے مکروہ ہے؟ سنت ہے۔ ہاتھوں اور پیروں کے ناخن کاٹنے کا اب چھوٹی انگلی سے شروع کریں، دائیں ہاتھ کے، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کے۔ میں اپنے دانت جو ہے برش سے صاف کرتا ہوں۔ اگر برش جو ہے یہ دیکھ لو کہ خنزیر کے بالوں کا نہ ہو، کیونکہ آج کل بڑے لوگ جو ہے نا وہی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ سب سے قیمتی وہ ہوتا ہے، اور اللہ نے ان کے مقدر میں یہی لکھا ہے کہ خنزیر کے بال ان کے منہ میں لگیں، اور جب وہ داڑھی مڈواتے ہیں نا وہ برش بھی خنزیر کے بالوں کا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، نبی کی سنت چھوڑی تو اللہ نے خنزیر منہ پہ پہنچا دیا۔ بہرحال اگر وہ برش جو ہے اس میں وہ بال حرام والے نہ ہوں تو پھر ٹھیک ہے، برش استعمال کریں، مسواک استعمال کریں، جو مرضی ہے کریں۔ اور آج کل آسان ہے کہ وہ کوئی پتہ نہیں انہوں نے ربڑ کے یا پلاسٹک کے بنائے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو ثواب اس مسواک میں ہے اس برش میں نہیں۔ برش قائم مقام تو ہو جائے گا مسواک کے کہ سنت ادا ہو گئی کہ تم نے گویا مسواک کر لیا، اچھا نہ ملے انگلی بھی کر لو تب بھی سنت ادا ہو گئی۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال برش دیکھ لیا کرو، اس پہ لکھا ہوتا ہے، کافروں کی یہ مہربانی ہے، لکھ دیتے ہیں کہ یہ خنزیر کا ہے، دھوکہ نہیں دیتے ہو۔ میرے لیے پیغام ہے، اچھا جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد تو میرا درس ہوتا ہے ہسپتال میں، آج رات، ہفتے میں ایک رات، تو درس سے آنے کے بعد جو ہے، یا بھی آپ ایسا کریں، یہ کوئی کسر الاظہر ہے، اس ٹیلی فون پہ جا کے پوچھیں کہ کیا پیغام ہے، پھر مجھے رات کو بتائیں، گھر میں ٹیلی فون پہ بتا دینا۔ لیکن میں درس سے آؤں گا انشاءاللہ تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے کے قریب، کیونکہ عشاء کے بعد ایک رات جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبان ہمارے مہربان ہیں، انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جی ایک رات ہمارا بھی حق ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کا بھی حق ہے۔ ہمارے حنفی مسلک میں 2 رکعتیں علیحدہ پڑھ کے 1 رکعت وتر کی پڑھیں، نہیں 3 رکعتیں ملا کے پڑھیں حنفی مسلک میں، جیسے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اہل حدیث علماء کے نزدیک اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیں، پھر 1 رکعت میں کھڑے ہوں۔ مسجد میں اذان دینے کے لیے اذان کی جگہ بنانی چاہیے۔ بھائی اصل بات ہے کہ اذان کی آواز پہنچے۔ پہلے دور میں لاؤڈ سپیکر ہوتے نہیں تھے، اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ میزانہ بناتے تھے کہ مینار پہ چڑھ گیا یا ممبر پہ چڑھ گیا یا اونچی جگہ کھڑا ہو گیا، ابھی آواز چلی جائے۔ اب تو لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو آپ سونے بھی نہیں دیتے، ماشاءاللہ گھروں کے اندر آوازیں پہنچا دیتے ہیں۔ آج کل تو مولویوں کا مقابلہ ہی سپیکر سے ہے، وہ 2 لگائے گا، وہ 3 لگائے گا، وہ 3 لگائے گا، وہ 4 لگائے گا، وہ اس کی طرف رخ کرے گا، اس کی طرف رخ کرے گا۔ نہ نماز اس کی ہوتی ہے نہ اس کی ہوتی ہے، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ اپنا پڑھ رہا ہے، وہ کان ادھر جا رہے ہیں، کان ادھر جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مقابلہ، اچھا وہ 4 فٹ اونچا کرے گا، وہ 6 فٹ اونچا کرے گا، وہ 6 فٹ کرے گا تو وہ 20 فٹ اونچا کر دے گا، اور پھر ماشاءاللہ رات کو شروع رہیں گے۔ اچھا امام نہ ہو تو ایک دفعہ میں گیا نا کہ یار یہ مولوی کو اتنا لمبی تقریر کر رہا ہے، بھائی آخر کیا کمال ہے کہ ہم تو 12 بجے جمعہ پڑھانا تھا میں نے کسی جگہ، جمعہ پڑھایا ہم نے 1 بجے تقریباً فارغ ہو گیا 1:30 بجے، تو اب جناب وہ آواز آ رہی ہے، پھر ہم نے اس کے بعد کھانا کھانا تھا، 2 بج گئے، پھر 2:30 بج گئے، پھر 3 بج گئے، آواز آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا یار مولوی صاحب ماشاءاللہ بڑی لمبی کوئی تقریر کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا لوگوں سے بھی یہ کون مولوی صاحب اتنی لمبی تقریر، سمجھ تو نہیں آ رہی تھی، آواز انہوں نے کہا جی نہیں کوئی مولوی شولوی نہیں، ٹیپ لگا دیتے ہیں ہمیں تنگ کرنے کے لیے کہ مولوی مکی وہاں بھی آیا ہوا ہے، اس کی بات نہ سنو، سپیکر کے آگے ٹیپ رکھ دی اور مولوی گھر چلے گئے، ویسے ٹیپ چل رہی ہے وہاں خالی۔ انا للہ، یہ میرا اپنا واقعہ ہے، تقریباً فیصل آباد کا ہے، یاد نہیں آ رہا، پرانی بات ہے، کافی دن ہو گئے شاید۔ اچھا جی، تکبیر کھڑے ہو کر سنی جائے یا بیٹھ کر سنی جائے، کوئی حرج نہیں جی، کھڑے ہو تو سن سکتے ہو، بیٹھ کے بھی سن سکتے، لیکن پھر نماز پڑھ لو، بیٹھے نہ رہو۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، پتہ نہیں 18,000 تم نے کہاں سے گنی ہے۔
اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا تو آدم سے پہلے پیدا کیا یا بعد میں پیدا کیا؟ تو پہلے تو باپ کو پیدا کیا، بیٹا بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ تمہارے ملک میں بیٹا پہلے ہوتا ہے، باپ بعد میں، تو پتہ نہیں، ورنہ واضح بات ہے کہ باپ پہلے ہوگا بندہ۔ اللہ نے ارواح سب کے پہلے پیدا کر دیے، یہ علیحدہ بات ہے۔ سعودی میں 1 ریال سے بنگلہ دیش کا 10 ریال 50 پیسہ ملتا ہے، اور دوسرے طریقہ ہنڈی سے اگر ہم لیں تو 11 ریال ملتا ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ جیسے ہنڈی ہے یا صرافہ ہے، پیسہ تو ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں، کیونکہ ہم تو تازہ نقد بنقد لے رہے ہیں نا، بینک ریٹ ہے، جو ریٹ ہے اس مثلا بینک سے ہمیں لیا، آج ریٹ ہو گیا 10، کل ہو گیا 10.25، 10.5، اس کا بھی کا ہو گیا 11، 11.25، 11.25، 11.5، 12، ٹھیک ہے۔ لیکن صرف یہ دیکھ لیں کہ اگر مسلمان ملک کو ہنڈی سے نقصان پہنچے تو پھر نہ بھیجیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اصل ریٹ سے چونکہ پیسہ زیادہ ہے تو سود کا بھی شبہ ہے اس میں۔ بعض علماء خطرے کے لحاظ سے بھی کہتے ہیں کہ اس کو نہ کریں تو بہتر ہے۔